اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کے رشد و ہدایت کے لیے مختلف انبیاء کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور قرآن و حدیث میں جن انبیاء کا نام کا ذکر ہے ان کی تعداد 100 کے قریب ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک نبی بھیجا ہے۔ تو پھر ہزاروں سال تہذیب رکھنے والا ہندوستان بھلا نبی کے وجود سے کس طرح سے محروم رہ سکتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اسی سرزمین ہند کے اندر یوں اتارا گیا تھا۔ پیارے دوستو، ہندو دنیا کا واحد ایسا مذہب ہے جن کی مشہور مذہبی کتابوں کے اندر ایک خالق و مالک، جنت اور دوزخ اور آخرت کا تصور موجود ہے۔ اس کے علاوہ سرور کائنات فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی واضح پیشن گوئیاں ہندو مت کی مشہور کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ سنسکرت اور ہندو مذہب کے مایہ ناز پروفیسر جو کہ الہ آباد یونیورسٹی بھارت میں بطور پروفیسر خدمات انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ہندی زبان میں ایک کتاب کل کی اوتار لکھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے میں ناکام ہوئے۔ ناظرین گرامی، اس کتاب میں لکھاری نے ان تمام پیشن گوئیوں کو یکجا کر دیا ہے جو کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھیں۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے، جن میں 9 پچھلے 3 یوگ یعنی ادوار میں آ چکے ہیں، اور اب آخری دور یعنی کل یوم میں کل کی اوتار یعنی آخری نبی کو آنا ہے۔ جبکہ ہندوؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ کل یوگ کئی ہزار سال پہلے شروع ہو چکا ہے اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی دور رہے گا۔ اس لیے ہندو اب آخری کل کی اوتار یعنی آخری مسیحا کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کی تمام مقدس کتابوں میں دی گئی ہیں۔ ہندو مذہب کی جانی مانی کتاب بھاگوت پورا میں لکھا ہے کہ آخری دور کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، اور یہی وہ دور ہے کہ جس میں بھگوان نے آخری اور طاقتور اوتار کو بھیجنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ یاد رہے کہ پیغمبر اور اوتار ہم نام الفاظ ہیں جن کا تصور ہندو مذہب میں موجود ہے۔ رگوت قرآن کے اسلوب میں کل کی ادوار یعنی آخری پیغمبر کی جائے پیدائش، خاندان اور والد کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس پیشن گوئی کے مطابق کل کی اوتار یعنی آخری نبی جہاں پیدا ہوں گے اس کا نام سنبل ہوگا۔ اور ڈاکٹر وحد پرکاش اپنی شہرت یافتہ کتاب کل کی اوتار اور محمد صاحب کے صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں، اس عسکری زبان میں لفظ شنبل کو 3 معنوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ شنبل کا معنی امر کی جگہ ہو، دوسرا یہ کہ وہ مقام جو پانی کے قریب ہو، اور تیسرا معنی یہ کہ ایسا مقام جس کی طرف لوگ کھینچے چلے جائیں، اور یہ سب جانتے ہیں، اس لیے دنیا بھر میں مکہ کے علاوہ ایسا کوئی مقام نہیں۔ اس پیشن گوئی میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کل کے اوتار اس شہر کے بڑے فروغ گھر میں پیدا ہوں گے، اور یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ زیر نظر پیشن گوئی میں یش کا معنی ہے بندہ یا غلام، یعنی اس کا مطلب ہوگا اللہ کا بندہ، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام بھی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ اور کل کی اوتار کے صفحہ نمبر 11 پر کل کی ادار یعنی آخری نبی کی والدہ کا نام سومتی لکھا گیا ہے، اور سنسکرت میں اس کے معنی پر امن یا امن والی کے ہیں، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بھی آمنہ یعنی امر والی تھا۔ اس طرح گلگی پرانے کی کل کی اوتار یعنی آخری نبی کی تاریخ پیدائش کا جو ذکر ہے کہ وہ چاند کے مہینے مادو کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے۔ پیارے دوستو، ہندوؤں کی جانی مانی کتاب مہا بھارت میں ترکی اوتار یعنی آنسو پیغمبر کی اور خصوصیات لکھی گئی ہیں، اور بے شک جو بھی سرور کائنات نبی آخر زماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھے گا تو یہ جان جائے گا کہ یہ خصوصیات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں رچی بسی ہوئی تھیں۔ اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کل کی اوتار یعنی آخری رہبر دیودات یعنی خدائی گھوڑے پر سواری کریں گے، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بھیجے ہوئے نایاب براق پر سفر معراج کیا، جس سے ایک اور پیشن گوئی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ہندو جس کل کی آخری خلق کی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کی مقدس کتابوں کے اندر جس آخری مسیحا یعنی کل کی اوتار کا ذکر
اور ان کے بارے میں جو تمام پیشن گوئیاں کی گئی ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا یہ تمام پیشن گوئیاں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ ہندو جس نبی کی حکومت ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو کہ آج سے 150 سال پہلے اس دنیا کے اندر تشریف لا چکے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سنبل کے مقام ہے بڑے پروہل کے خاندان کے اندر پیدا ہوئے تھے، جیسا کہ آخری کل کی اعداد کے بارے میں ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں پیشن گوئی کی تھی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام ہے سومودی تھا اور آپ کے والد کا نام ہندی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر کل کی اطار یعنی آخری نبی کی یہ پیشن گوئی بھی کی گئی ہے کہ وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم پیشن گوئی یہ بھی کی گئی ہے کہ جس کا ترجمہ ہے جو کہ جنگ کے میدان میں ان کی دیوتاؤں یعنی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی جائے گی، جبکہ ہندو مذہب میں فرشتوں کے لیے دیوتا کا لفظ عام استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ان تمام پیشن گوئیوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہندو جس آخری کل کی اعداد کا انتظار کر رہے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی فرشتوں کے ذریعے سے مختلف غزوات میں مدد کی گئی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ ناظرین گرامی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے مسلمہ لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی واضح طور پر ہدایات دی جا چکی ہیں، بشرط یہ کہ وہ اپنی تمام مذہبی کتابوں کی ان گواہیوں سے پوری طور پر واقف ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری پورے امت مسلمہ کی ہے، جسے قرآن کے مطابق اٹھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کر دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہی ہستی ہیں کہ جن کی آمد کی خبریں تمام امیہ دیتے ہیں، اور تمام مذاہب بشمول ہندو مذہب کی مقدس کتابوں میں ان کی آمد کی پیشن گوئیاں صاف الفاظ میں درج ہیں، یعنی آخری پیغمبر کی دہائی دے رہی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی آمد کے بعد اب کسی نبی، رسول اور رہبر کو کبھی بھی نہیں آنا۔ لہٰذا ہندوؤں کی مقدس کتابوں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہندو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اور اب بتاتے چلیں کہ تمام انسان بشمول ہنود اور یہود کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کے اندر داخل ہیں، البتہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر آپ کی تمام باتوں کی تصدیق کی اور کلمہ طیبہ کا اقرار کیا تو ایسے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مان کر آپ کی باتوں اور کلمے کا انکار کیا تو ایسے لوگ غیر مسلم کہلاتے ہیں۔ لہٰذا اس ذریعے سے ہندو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت کے اندر داخل ہیں کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حق اور دعوت اقدس کی تصدیق رہی ہے کہ تم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوؤں کو ہدایت نصیب فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔